اگر کاروبار میں آپ کا حصہ دار یعنی پارٹنر سے لیتا ہو کیا اس کے ساتھ حصہ داری جائز ہے؟ کیا لکھا ہے جی؟ سود لیتا ہے جی۔ اگر کوئی پارٹنر ہے، شرعی اصولوں کے تحت اس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے اور حقیقی نفع اس کا فیصد طے کر لیا جائے کہ ایک شریک کو اتنا فیصد دیا جائے گا اور دوسرے شریک کو اتنا فیصد دیا جائے گا، تو شرعاً جائز ہے۔ اگر اس میں ناجائز کام بھی نہ ہو اور ناجائز طریقے سے کوئی ذرائع آمدنی بھی نہ ہو، حلال اور جائز طریقے پر کیا گیا کاروبار، اس میں دو شریک آپس میں کسی طرح بھی شرکت کر لیں، نفع کا تناسب طے کر لیں تو شرعاً جائز ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم غلط ہے اور لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ حدیث کا مفہوم ہے علم و فن سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ حدیث میں آپ ترمیم اور تنسیخ نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وفی روایت مسلمہ، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم ہے، علم کے ساتھ فن کا لفظ نہیں ہے۔ آپ نے اس میں کہا علم و فن حاصل کرنا، ایسا نہیں ہے جی۔ دنیاوی تعلیم اس کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے، نہ کبھی کسی نے مخالفت کی ہے۔ اگر مخالفت ہے تو برے کلچر، بری تہذیب، مخلوط تعلیم اور اس کے برے اثرات کی وجہ سے مخالفت کی جاتی ہے۔ علماء اس کو منع کرتے ہیں۔ تعلیم کا کوئی بھی مخالف نہیں۔ ڈاکٹر ظاہر میں بھی اس سے استفادہ کرتا ہوں، قوم کی ضرورت ہے۔ انجینئر قوم کی ضرورت ہے۔ پروفیسر یہ قوم کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت کیا داڑھی کے ساتھ پوری نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ ضرورت پردے کے ساتھ پوری نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ ضرورت مسجد اور دینی اعمال اور اخلاق کو حاصل کر کے پوری نہیں کی جا سکتی؟ یہ ہے ہمارا سوال۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ میڈیکل کالج آپ بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن مخلوط تعلیم، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے، اس کی کہاں سے اور کس نے اس کی اجازت دیا اور کہاں سے اس کی ضرورت کو ایجاد کیا گیا؟ آپ خواتین کے لیے الگ یونیورسٹیاں بنائیں، الگ میڈیکل کالج بنائیں، وہاں ڈاکٹر خواتین کو متعین کریں، پروفیسر خواتین موجود ہیں، وہ ان کو لیکچر دیں اور پڑھائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ضرورت ہے، جس طرح ڈاکٹر حضرات کی ضرورت ہے اسی طرح لیڈی ڈاکٹر حضرات کی بھی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، نہ ہونا چاہیے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی جس کا جائیداد کے حصے میں نام ہے اس کو وہ حصہ نہ دے، اس پر چھوٹے بھائی اس کے گھر والوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ بڑے بھائی کے ساتھ اپنا حق حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ کوشش یہ ہو کہ عزت اور احترام کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، نہ ہو تو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جس حد تک بھی جائے اجازت ہے، گنجائش ہے۔ من قتل دون عرضہ فہو شہید، فرمایا کہ زمین کا حق لینے کے لیے اگر وہ قتل بھی ہو جائے تو شہید ہے۔ اپنا حق ہے نا، اپنے حق کو حاصل کر سکتا ہے۔ میں اور میرا دوست جو ایک ہی عقیدہ تبلیغی جماعت پر وقت لگاتے ہیں، روزانہ اٹھنا بیٹھنا ہے، 5 سال سے تعلق ہے، ہمیں کوئی مفید مشورہ دیں۔ دونوں آپ کا درس بھی سنتے ہیں، ہم ایک نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں رزق حلال کے لیے، کاروبار میں برکت وغیرہ کے لیے کوئی مشورہ دیں۔ آپ مجھے الگ سے آ کر ملیں، میں انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا۔ دوسرا سوال ہے ان کا، مذہبی امور کے وفاقی وزیر جو عالم دین ہیں 25 دسمبر 2022 اقلیتی کرسمس پروگرام میں بیان کرتے ہیں کہ میری وزارت میں مندروں چرچوں کو دینے کے لیے فنڈ ہیں، نہ کہ مدرسہ اور مساجد کے لیے، کیا یہ صحیح بیان ہے؟ وضاحتی بیان اس کا آ گیا ہے، حضرت فرما رہے ہیں، انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ مسجد اور مدارس کے جو فنڈ ہیں وہ محکمہ اوقاف کے پاس چلے گئے ہیں، مذہبی امور کے پاس جو ہیں وہ غیر مسلم اقلیتوں کے جو فنڈ ہیں صرف وہی ہیں۔
اس لیے انہوں نے کہا جی میں تو ان کو دیتا ہوں، اپنے مسلمانوں کو نہیں دے سکتا، ہو تو دیں، جب ہے ہی نہیں ان کے پاس تو کیسے دیں جی۔ جس عورت کے پاس 5 تولے یا اس سے زیادہ سونا ہو اور زیر استعمال ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور عورت ظاہر سی بات ہے شوہر کے زیر کفالت ہے۔ جس عورت کے پاس 5 تولے سونا ہے اور صرف سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس سونے کے ساتھ اس کے پاس نقدی ہے، 2-4 روپے، 1000-2000 روپے اس کے پاس اس کی ملکیت میں ہے، تو اس صورت میں یہ سونے کا نصاب چاندی کی طرف آ جائے گا، اور اس کو ان نقدی پیسوں کے ساتھ 5 تولے سونا کی قیمت لگوا کر دونوں کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ زکوٰۃ واجب اور فرض ہے۔ رہی بات کہ اس بیچاری کے پاس تو ہے کچھ نہیں، وہ شوہر کی زیر کفالت ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ شریعت نے عورت کو بہت کچھ دیا ہے، باپ کی وراثت بھی دی ہے، اور شوہر سے حق مہر بھی، اور پھر شوہر کی وراثت بھی اس کو ملے گی۔ آج کل تو ظلم یہ ہے کہ عورت کو اتنا ذلیل اور گھٹیا بنا دیا گیا، جتنا بڑے خاندان کی عورت ہے حق مہر 5000۔ یہ کیا ہے جی؟ اتنا حق مہر دو کہ ساری زندگی یہ عورت اپنے حق مہر سے زکاتیں بھی ادا کرے، صدقے بھی کرے اور مزے بھی کرے، لیکن رونا آ جاتا ہے جی جب ہم بات کرتے ہیں نا، بیوی کو نکاح ہو رہا ہے، میراثی کو 40,000 دیں گے، اور جس ہوٹل میں جا کر پروگرام کریں گے نا اس میں ان کی ناک اونچی ہوتی ہے نا جی، ورنہ ناک کٹتی ہے اگر چھوٹی موٹی جگہ، وہاں 2 لاکھ 3 لاکھ روپے دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن بیگم صاحبہ دلہن اس بیچاری کے لیے 5,000 سے زائد ان کے پاس نہیں ہے جی۔ زور لگا لو تم جتنا چیخو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 5,000 سے اوپر دیں جی۔ کیا وجہ ہے جی اس کی؟ اس پر غور کریں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 500 درہم حق مہر دیا حضرت عائشہ کو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر بھی 500 درہم۔ اس زمانے میں 500 درہم، آج بھی آپ درہم کی قیمت لگا لو، میرے خیال میں 66 روپے تو ہے نا۔ آج مجھے دبئی سے فون آیا، مسئلہ پوچھ رہے تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے 66 روپے ہے درہم، تو ضرب دے دو 500 کو 66 سے، چلو اتنا ہی کر لو، نہیں کرتے جی۔ کم از کم ایک عورت کا حق مہر 2, 4, 5 لاکھ تو ہونا چاہیے نا، ضروری ہے۔ عورت کو عزت دیں، گھر میں جب بیٹھے تو وقار کے ساتھ وہ بیٹھے، 1 روپے کے لیے ترستی ہے۔ بعض ظالم شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کا دل چاہ رہا ہے دہی بلے کھانے کو، اور کیا ہوتے ہیں جی وہ گول گپے کھانے کو، اب وہ بیچاری کہتی ہے شوہر صاحب 10 روپے دے دو، وہ کہتے نہیں دیتا جی۔ ظلم نہیں ہے جی، اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جی، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کو خود مختار بناؤ۔ یہ عورتیں ہم ان کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ اچھا نہیں سمجھتی، یہ انہی کو اچھا سمجھتی ہیں جی۔ عجیب بات ہے، اسلام نے جتنے حقوق عورت کو دیے دنیا میں کسی نے نہیں دیے۔ قربان ہو جانا چاہیے اسلام پر ان عورتوں کو، لیکن عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ دیں جی، اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم۔